اور ہر مشکل کا حل نفل نماز۔ اس حوالے سے چند ایک واقعات بھی آپ کے سامنے رکھے تھے کہ نفل نماز پڑھ کے بندہ اللہ سے جو دعا بھی کرے گا یقیناً اللہ رب العزت اس کی دعا قبول فرمائے۔ یہاں تک کہ ایسے واقعات بھی ہیں کہ جس میں ناممکن کام ممکن کر ہو دیا اللہ رب العزت نے، صرف نفل کی وجہ سے۔ گزشتہ خطبے میں آپ نے سنا نا، جریج ولی پر جب تہمت لگی تھی تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی، اور جو چند دن کا بچہ تھا اس کے پیٹ میں انگلی مار کر کہا تھا من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ تو چند دن کا بچہ بول کر کہتا ہے فلاں چرواہا میرا باپ۔ چند دن کے بچے کو بولنے کی طاقت اللہ نے دی، کیوں دی؟ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا کی۔ میں پہلے بھی یہ واقعہ سنا چکا، ہمارے مسجد کے نمازی ہیں، اس وقت کسی اور موضوع کے میں وہ واقعہ آیا تھا دعا کے حوالے سے۔ وہ ان کے حالات اچھے نہیں تھے، ہمارے نمازی ہیں، پچھلے جمعے میں تھے، آج نظر نہیں آ رہے۔ وہ کہتے ہیں کاروبار نہیں تھا، ملازمت بھی نہیں تھی، فارغ تھا، حالات اچھے نہیں تھے، بچے کی پیدائش ہونے والی تھی بیوی کے ہاں، بڑا پریشان۔ ایک ڈاکٹر سے علاج جاری تھا، اس نے خرچہ بتایا 35,000 روپیہ، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ کہتا ہے میں مسجد ربانی میں دن کے 11 بجے کے قریب چلا گیا، وضو کیا، 2 نفل نماز 2 رکعت نماز ادا کی، اور نماز ادا کر کے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر رو رو کر دعا کر رہا تھا۔ پروفیسر حافظ ثناء اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ وہ گھر سے باہر آئے، وہ کہتا ہے میرے ہاتھ ایسے ہی تھے، میرے ہاتھ میں انہوں نے 70,000 روپیہ رکھ دیا اور کہا کہ عقیقہ بھی کرنا ہے، عقیقہ بھی۔ وہ کہتا ہے 30-35 ہزار روپیہ اخراجات ہوئے بچے کی ولادت پر، اور 2 بکرے میرے 35,000 روپیہ کے اس وقت آ گئے۔ تو میں نے ایک دن حافظ صاحب سے کہا حافظ صاحب میرے پاس ابھی وہ پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے، میں کہا میں نے تیرے کو منگے نہیں۔ اللہ سے دعا کی، اس یقین کے ساتھ دعا کی، اور کیسے کی 2 رکعت نماز ادا کر کے، اور اس وقت مسجد میں آیا جب نماز کا ٹائم بھی نہیں تھا۔ کس لیے آیا تھا؟ اللہ سے مانگنے کے لیے آیا تھا نا۔ ہم ایک دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور جس کے پاس سب کچھ ہے اس سے بھی آ کر تو مانگ کر دیکھے نا۔